السلام علیکم میرے دوستوں بھائیوں، ایک بھیڑ بکریوں کا چراوا تھا۔ ہر روز بھیڑ بکریوں کو جنگل میں چرانے جاتا تھا۔ اس بستی کے قریب ایک دریا گزرتا تھا۔ اس دریا کی پرلی طرف جو ہے گھاس گھوس اچھا تھا، تو دریا کے اوپر کوئی پل وغیرہ نہیں تھا۔ اگر کوئی پار جاتا تو کشتیوں پر جاتا۔ تو یہ بھیڑ بکریوں والا کشتیوں پر اپنی بھیڑ بکریاں سوار کر کے کرایہ بھر کے پرلی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس طرف گھاس اچھا تھا، چرانے کے لیے ادھر جاتا تھا، ہر روز کرایہ بھرتا تھا۔ ایک دن سوچا کہ میں مسجد کے مولوی سے کوئی وظیفہ، کوئی عمل پوچھوں کہ میں پانی پار کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ تلاش کر لوں، کشتیوں کا کرایہ بچ جائے، وہ کرایہ میرے بچوں پر استعمال ہو، میرے گھر کی مستقبل اچھی ہوتی رہے گی۔ تو چلا گیا مسجد میں، نماز پڑھی، مولوی صاحب سے پوچھنے لگا کہ مولانا صاحب، دریا کی پرلی طرف گھاس بہت اچھا ہے، میں ہر روز کشتیوں پر کرایہ بھر کے جاتا ہوں، بھیڑ بکریوں کو لے جاتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں، واپس ہی کرایہ بھرتا ہوں، میرے بہت سارے پیسے لگ جاتے ہیں، مجھے کوئی وظیفہ، کوئی عمل ایسا بتائیں کہ میں بغیر کشتی کے پانی پار کر جاؤں، بھیڑ بکریوں کو پار لے جاؤں۔ تو مولوی جو ہوتے ہیں نا، یہ دوسروں کو تو علم بتاتے ہیں، لیکن ان کے پاس خود عمل نہیں ہوتا ہے۔ دوسروں کو تو بتاتے ہیں، حدیثیں سنا سنا کر، قرآن کی آیتیں سنا سنا کر، لیکن خود ان کا عمل نہیں ہوتا۔ تو مولوی سوچتا آخر بتا دیا کہ بسم اللہ پڑھ کے خود بھی پانی میں گھس جا، بھیڑ بکریوں کو گھسا دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، بھیڑ بکریوں کو نکالا اور وہاں گیا دریا کے پاس، بسم اللہ پڑھ کے بھیڑ بکریوں کو پانی میں گھسا دیا، خود بھی گھس گیا، پار نکل گیا۔ پانی نے راستہ دے دیا اللہ کے حکم سے، کیونکہ بسم اللہ کی طاقت تھی۔ بسم اللہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے، برکت والی چیز ہے۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھی کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو پھر اللہ ہی حافظ، اللہ ہی نگہبان، اللہ ہی محافظ، وہ ہر روز اسی طرح کرتا، واپس بھی آنے کے لیے بسم اللہ پڑھ کر بھیڑ بکریوں کو پانی میں گھسا دیتا، خود بھی گھس جاتا، پار آ جاتا۔ تو اس کا یہ معمول چلتا رہا۔ ایک دن شام کے وقت واپس آ رہا ہے، جب دریا کے کنارے پر آیا، بسم اللہ پڑھ کر بھیڑ بکریوں کو گھسا دیا، ابھی آپ نہیں گھسا، نظر پڑ گئی کہ وہ مولوی صاحب بھی گھر کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن کشتیوں والے کشتیاں بند کر گئے ہیں، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب مولوی صاحب پانی کے پار نہیں جا سکتا، مولوی کو ترنا بھی نہیں آتا، دیکھ رہا ہے اب کیا کروں، گھر بھی جانا ہے، دیر ہو گئی ہے۔ تو یہ اس مولوی صاحب کے پاس گیا، مولانا صاحب تم کیوں کھڑے ہو؟ تم نے تو مجھے بتایا تھا بسم اللہ پڑھ کر پانی میں گھس گیا، بھیڑ بکریوں کو گھسا دیا کرو،
पार गुजर जाओगे। मैं ऐसा करता हूँ, गुजर जाता हूँ। भेड़ बकरियां सही सलामत गुजर जाती हैं, और तुम क्यों खड़े हो? मौलाना साहब कहते हैं कि पानी बड़ा है, खतरा लगता है कहीं पानी में बह न जाऊं। वो भेड़ बकरियों का चरावा बिस्मिल्लाह पढ़ के मौलवी साहब की बाजू पकड़कर पानी में घुस जाता है, मौलवी साहब को पार ले जाता है। मौलवी साहब कहता है, जो यकीन तेरे पास है मेरे पास नहीं है। अफसोस, जिस जात पर तुमने यकीन रख कर भेड़ बकरियों को पार ले जाते हो, मुझे इतना यकीन नहीं है। मौलवी साहब लोगों को तो वजीफे बताते हैं, अमल बताते हैं, नसीहत करते हैं, खिदाफत करते हैं, जुम्मे का बयान करते हैं, लेकिन खुद खोखले होते हैं। खुद उनके पास कोई अमल ऐसा नहीं होता कि मुसीबत के वक़्त पार निकल जाए। समझ आ गई?